بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تین چیزوں کو بیان فرمایا۔ پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزے تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلی جتنی قومیں اور امتیں گزری ہیں ان سب پر اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا، اور ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ ہر شخص رمضان المبارک کے آنے کے انتظار میں ہے کہ کب وہ گھڑی آئے، اللہ کی رحمت کا مہینہ آ جائے، اللہ کی برکت کا مہینہ آ جائے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تم کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ شہر مبارکن، یہ برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ ناظرین اکرام، یہ سلسلہ رمضان کے اندر آج کا پہلا لیکچر، پہلا پیغام، پہلی ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ پورے رمضان میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ایک نہ ایک فرمان ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چاند نظر آ جائے تو تم روزہ رکھ لو، جب چاند نظر آ جائے تو روزے کو افطار کر لو۔ یعنی جب رمضان المبارک کے مہینے کا چاند نظر آ جائے تم روزے رکھنا شروع کر دو۔ 29 یا 30 ایام جتنے اللہ رب العالمین اس مہینے کے دنوں کو مقرر فرمائے، جب تم شوال کا چاند دیکھو تو روزوں کو افطار کر لو، عید الفطر منا لو۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا، سعادتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے، ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا۔ ان میں سے پہلا شخص اپنے علاقے کے اندر چلا گیا، نمازیں پڑھتا رہا، عبادات کرتا رہا، صدقہ زکوٰۃ اور خیرات کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا۔ جبکہ دوسرا شخص بیعت کرنے کے بعد اپنے علاقہ کے اندر چلا گیا، اس نے نمازیں ادا کی، صدقہ زکوٰۃ خیرات دیا، لیکن اس پہلے شخص سے 1 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ جو شخص بعد کے اندر انتقال کیا، یہ جنت میں اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں، میں پریشان ہوا، صحابہ کرام کو اپنی اس خواب کے بارے میں آگاہ کیا تو صحابہ کرام میں ایک اختلاف سا، ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی کہ کیسے ہو سکتا ہے جو شہید بندہ ہے، جس کے متعلق نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید اس کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ کے ہاں بہت عزیز شخص ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس عزیز شخص سے یہ 1 سال بعد کے اندر انتقال کرنے والا شخص پہلے جنت کے اندر چلا جائے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ اختلاف پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ،
یہ جو شخص 1 سال بعد انتقال کیا، اس کی زندگی کے اندر ایک رمضان المبارک کا مہینہ آیا، فصام وصلی کذا و کذا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کی، رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اس میں عبادات کی، تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آ جائے اور یہ رمضان کی قدر کر لے، رمضان کو پا کر اس کی قدر کر لے، رمضان کے روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، عبادات کرے، نوافل ادا کرے، تسبیحات کرے، ذکر و اذکار کرے، لوگوں کے اندر صدقہ زکوٰۃ اور خیرات دے، اللہ رب العالمین کے ہاں ایسا شخص بہت ہی کامیاب شخص ہے۔ اور اس حدیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال بعد انتقال کرنے والا یہ شخص یہ جنت کے اندر پہلے داخل ہو گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہید شخص جو پہلے 1 سال انتقال کر گیا اور دوسرا جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اس نے رمضان کی قدر کر لی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، جنت میں جانے کا اتنا فاصلہ ہوگا۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر ہے، فضیلت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفدت الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے جس میں سے جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ قیامت والے دن اللہ رب العالمین فرمائیں گے این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، یہ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور باب الریان سے اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور دوسرے اعزاز کی بات کی جائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جوڑا جوڑا خرچ کیا کرو، کیونکہ جو جوڑا جوڑا خرچ کرتا ہے، دو چیزیں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کو بہت پسند کرتے ہیں اور یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اسے جنت کے اندر لے جائے گا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نمازی بندہ ہے جو نمازوں کی قدر کرتا ہے، ومن کان من اہل الصلاۃ، نمازیں پڑھنے والا ہے، دعی من باب الصلاۃ، اس کو قیامت والے دن جنت کے دروازے باب الصلاۃ سے آواز لگائی جائے گی، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح صدقہ کرنے والا ہے، وہ باب الصدقہ سے جنت میں داخل ہوگا، اور جہاد کرنے والا باب الجہاد سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح روزے دار شخص ہے جس کو باب الریان سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آئیے رمضان المبارک کے مہینے میں چند لمحات باقی ہیں، اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کیجئے، اس میں عبادات جتنی زیادہ کر سکتے ہیں عبادات کیجئے، تسبیحات کریں، صدقہ زکوٰۃ خیرات کریں، اور قرآن کی تلاوت جتنی زیادہ ہو سکتی ہے قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اس رمضان کی قدر کیجئے۔ انشاءاللہ اگر ہم اس رمضان کی قدر کریں گے جیسا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی، فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور آ کے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا، وہ شخص تباہ و برباد ہو، اس شخص کا ناک خاک آلودہ ہو جو شخص جس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے، اللہ اس کو تباہ و برباد فرما دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ دوسرے شخص پر، اس شخص کے لیے بدعا کی جس کی زندگی کے اندر اس کے والدین زندہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ جبرائیل کی دعا یہ تھی کہ اللہ اس شخص کو تباہ و برباد فرما دے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو شخص جس کی زندگی کے اندر والدین زندہ ہے اور اپنے والدین کی قدر کر کے اپنے اللہ سے جنت نہیں طلب کر لیتا۔ تیسری دعا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، اے اللہ وہ شخص اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور اللہ رب العالمین سے جنت طلب نہ کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دعاؤں پر آمین کہا۔ رمضان المبارک کی قدر کریں گے، کامیابی ملے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر افطاری کے وقت اللہ رب العالمین ہزاروں لوگوں کو جہنم کی آگ سے
پناہ عطا کرتے ہیں، قبولیت کا وقت ہے۔ روزہ افطار کرنے سے چند لمحات قبل اللہ سے جو بھی دعا کی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں، خصوصاً جہنم کی آزادی کے لیے۔ آئیے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی ہم قدر کریں، اس کی فضیلت کو سمجھیں، اس میں برکات کو سمیٹ لیں، اس میں اللہ سے اپنی دعائیں مانگ لیں، اللہ سے جو کچھ چاہتے ہیں وہ طلب کر لیں، عبادات کا خصوصی خیال کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔